بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ہماری تفسیر سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 تک ہو چکی ہے. آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 سے. یہاں آیت نمبر 8 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کافر آپ سے جنگ نہیں کرتا اور جو کافر آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالا، ایسے کافروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرو. یہ ذکر ہے. یعنی کہ آیت نمبر 8 میں اگر کوئی کافر دو کام نہیں کرتا ہے، ایک آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، دوسرا آپ سے جنگ نہیں کیا، ایسے کافروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اس کی مثال جیسا کہ قتیلہ رضی اللہ عنہ وہ آتی ہے اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس، گفٹ لے کے آتی ہیں، تو اسماء رضی اللہ عنہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے نبی سے فتویٰ پوچھتے ہیں اسماء رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی وہ تو کافر ہے میری ماں، میں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تب یہ آیت نازل ہوتی ہے جو کافر آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، دوسرا جو کافر آپ سے جنگ نہیں کرتا ہے، ایسے کافروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو. یہ آیت نمبر 8 میں ذکر ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ وہ کافر جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، دوسرا وہ کافر جو آپ سے جنگ کرتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 8 کا بالکل الٹا. آیت نمبر 9 میں وہ کافر جو آپ سے جنگ کرتا ہے، دوسرا وہ کافر جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں. دیکھیے انما بے شک، یعنی کہ انما ان کا معنی بے شک، انا کا معنی انما یعنی کہ تاکید کے ساتھ، یعنی کہ ایسا ہرگز مت کرو، ایسا یعنی کہ انما بے شک ینہاکم اللہ، اللہ تم کو روکتا ہے، اللہ تم کو روکتا ہے کیا کرنے سے؟ دوستی کرنے سے. اللہ تم کو دوستی کرنے سے روکتا ہے. کن سے؟ عن الذین، ان لوگوں سے، الذین جو قاتلوکم جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، فی الدین، دین کے معاملے میں. وہ کافر جو آپ سے جنگ کرتا ہے دین کے معاملے میں. دوسرا واخرجوکم، آپ کو نکالتا ہے، من دیارکم، آپ کے گھروں سے. یعنی کہ جو کافر آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو. معلوم ہوا کہ دیکھیے اس سے پہلے آیت میں جو دو باتیں ہیں، اگر کوئی کافر آپ سے جنگ نہیں کرتا ہے، آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. آیت نمبر 9 میں جو کافر آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو. اور یہاں ایک اور جو بات ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ کا معنی یہ ہے جن جن لوگوں نے مسلمانوں کو مکے سے نکالنے کے لیے مدد کی. ایک ہوتا ہے کہ کافر مکے سے نکالا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. اس طرح جن جن لوگوں نے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے مدد کیے، جیسے کئی منافق جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ کافر آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ہوتی ہیں منافق مسلمانوں میں سے، جن لوگوں نے جو ہے نا کافروں کی مدد کی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، ایسے لوگوں سے بھی جو ہے نا تم دوستی نہ رکھو، ایسے لوگوں سے بھی تم دوستی نہ رکھو. دیکھیے وظاہروا، جن لوگوں نے مدد کی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ کافر آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، دوسرا جو لوگ جو ہے نا پلاننگ کرتے ہیں مسلمانوں، جو بس منافق ہوتی ہیں مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، کافروں کی مدد کرتے ہیں، یہ جو منافق ہیں
جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے مدد کی ہے، ایسے منافقوں سے بھی جو ہے نا تم دوستی نہ کرو. ان تولوہم، ایک ہے تم ان سے دوستی نہ کرو. تولو کا مطلب دوستی کرنا، یعنی کہ جو کافر آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، اور جن جن لوگوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے مدد کی، اور اسی طرح جو کافر آپ سے جنگ کرتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو. ومن یتولہم، جو لوگ دوستی کریں گے ایسے کافروں سے جو آپ کو اپنے گھروں سے نکال دیا، ایسے کافروں سے جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ومن یتولہم، جو لوگ ایسے کافروں سے دوستی کریں گے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 9 میں صرف اتنی بات بتائی گئی ہے کہ جو کافر آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور اسی طرح جو کافر آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو. یعنی کہ جیسا کہ مکے والے جو ہے نا ہمارے نبی کو نکال دیے تھے، مکے میں پورے کافر تھے جنہوں نے ہمارے نبی کو نکالا تھا مکے سے، صحابہ کو نکالے. اسی وجہ سے صحابہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. تو یہی بات یہاں واخرجوکم من دیارکم، تم کو نکالا ہے تمہارے گھروں سے، صحابہ کو اپنے گھروں سے نکال کر جو ہے نا مدینہ بھیج دیے. وظاہروا علی اخراجکم، اور مکے میں جو کافر مسلمانوں کو نکالے، کافروں کی جن لوگوں نے مدد کی ہے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے نا مثال کے طور پر ایک گھر بننا ہوتا ہے، میں گھر بنتا ہوں، بعض لوگ میری مدد کرتے ہیں، بعض لوگ مجھے پیسہ دیتے ہیں. ہاں ہاں، ایک ہوتا ہے وہی جو بات بتائی گئی ہے، کافر تو آپ کو نکال دیا مدینے سے، لیکن کافروں کی جن لوگوں نے مدد کی ہے نکالنے کے لیے، جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے، جن لوگوں نے مشورہ دیا ہے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے کافروں کے علاوہ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بھی تم دوستی نہ کرو. وظاہروا علی اخراجکم. آیت نمبر 9 ہو گیا، آسان ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب صحابہ کان تھے مدینے میں تھے، صحابہ مدینے میں تھے، مکے سے جو عورت مدینہ آتی ہے، مکے سے جو عورت مدینہ آتی ہے، کیونکہ مکے میں کافر رہتے ہیں، مکے سے جو عورت مدینہ آتی ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں. اب مسلمان کنٹری کون سا ہے؟ مدینہ ہے. اب جو عورت مدینہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتی ہے کہ جو بھی عورت مکے سے مدینہ آئے تم اس کا ایگزام لے لو، تم ایگزام لے لو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومنہ آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، مسلمان عورت آتی ہے، کیسا آتی ہے؟ مہاجرات، ہجرت کر کے. مکہ سے مدینے کی طرف ایک عورت آتی ہے ہجرت کر کے. فامتحنوہن، آپ اس کا ایگزام لے لو. جیسا کہ اس صورت کا نام کیا ہے؟ الممتحنہ. ممتحنہ کا معنی کیا ہے؟ ایگزام لینا. ممتحنہ کا معنی ایگزام لینا. کن عورتوں کو؟ جو مکے سے مدینے کی طرف آتی ہے، ایسے عورتوں کو جو ہے تم ہجرت. جیسا کہ اس کی ایک مثال ام کلثوم رضی اللہ عنہا، مکے سے، لیکن ان کے باپ بہت بڑے کافر تھے، عقبہ بن عامر. عقبہ بن عامر ہمارے نبی جب سجدے جاتے تو اونٹ کا جو ہے نا اوجڑی پورا لا کے ہمارے نبی کے پیٹ پہ رکھ دیتا تھا. ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے والد کافر تھے، لیکن ام کلثوم جو ہے نا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف آتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو عورت مکہ سے مدینے کی طرف آتی ہے مہاجرات فامتحنوہن، آپ اس کا ایگزام لے، آپ اس کا ایگزام لو. ہاں، کیسے ایگزام لیں گے؟ کیسے ایگزام لیں گے؟ مفسرین نے کہا کہ جو عورتیں، جیسا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آئے، ہم اس سے کہیں گے کہ تم اللہ قسم بولو کہ تم کیوں آئے. قسم کھا کے پوچھیں گے پہلی بات، اے ام کلثوم تم بتاؤ کہ تم اللہ کا قسم بتاؤ کہ تم کیوں مدینہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں آئے، اللہ قسم بتاؤ. دوسرا ہم یہ پوچھیں گے کہ تم گواہی دو کہ جو نا اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تم بولو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کیونکہ کئی عورت دھوکہ دینے کے لیے بھی آ سکتی ہے، کئی عورت جو ہے نا دھوکہ دینے کے لیے بھی آ سکتی ہے. تو اسی وجہ سے جو عورتیں مکہ سے مدینے کی طرف آتی ہے فامتحنوہن، آپ اس کا ایگزام لے لو. کیسا ایگزام لیں گے؟ اسے قسم کھا کے پوچھیں گے کیا تو اللہ کی قسم کیوں آئی، تو مکہ سے مدینہ کیوں آئی، اللہ کی قسم بتا. ہو سکتا ہے کہ شوہر سے لڑ کر بھی آئی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو مائنس پوائنٹ ہے وہ بتانے کے لیے آئی ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے جو لوگ دھوکے کے لیے آتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے.
یعنی کہ اسے اللہ قسم پوچھیں گے تو کیوں آئی. دوسرا اسے بولیں گے تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دو چیزیں اس سے پوچھیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں فامتحنوہن، آپ اس کا ایگزام لے لو. یعنی کہ فامتحن کا مطلب ایگزام لینا. اسی وجہ سے اس سورت کا نام الممتحنہ، ایگزام لینا. ایگزام لینا کون سی عورت؟ جو مکہ سے مدینہ آتی ہے، ایسے عورت کا تم ایگزام لے لو. کیسے ایگزام لو؟ قسم کھاؤ اور اسے بولو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بایمانہن، ہن بولتی ہیں کہ عورتوں کو، یعنی کہ جو عورتیں مکہ سے مدینہ آتی ہے اللہ اس کا ایمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ قسم، اللہ کی قسم اسے پوچھیں گے اللہ قسم تو کیوں آئی، اور اسے بولیں گے کہ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ عورت کیوں آتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اسے ہم بولیں گے کہ تو قسم کھا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ. پھر اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ آئے، سمجھو مثال کے طور پر ام کلثوم رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ آئے. پھر جو ہے نا ان سے فامتحنوہن، اس سے جو ہے نا ایگزام لیا گیا. وہ جو ہے نا وہ بولتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مومنہ تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. یعنی کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے. ہاں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنْ، فَإِنْ اگر عَلِمْتُمُوهُنْ، اگر تم پہچان لے. یعنی کہ ام کلثوم جو ہے نا مؤمنات، یہ مومن ہے. آپ قسم کھا لے، اب بعد میں معلوم ہوا کہ یہ عورت مومن ہے. ام کلثوم رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، قسم کھائے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جو نا یہ کنفرم یہ مومن ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنْ، اگر تم جان لے، مؤمنات، یہ عورت جو ہے نا مومن ہے، کہ ام کلثوم مومن ہے. اب کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ فَلَا تَرْجِعُوهُنْ، تم اس کو نہ لوٹاؤ، إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف. اب یہ عورت جو ہے نا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئی. آپ ایگزام لے لے، ایگزام میں بھی پاس ہو گئے، یعنی کہ مسلمان تھی وہ. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس عورت کو کہاں نہیں بھیجیں گے؟ مکے کو نہیں بھیجیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. ہجرت کر کے عورت اگر آ گئی، مسلمان بن گئی، تو جو نا اس عورت کو فلا ترجعوہن، تم اس کو نہ لوٹاؤ، الی الکفار، کافر کی طرف. کافر طرف نہ لوٹاؤ، کیونکہ اگر عورت کو لوٹا دیں گے، اگر یہ عورت مسلمان ہو گئی، یہ عورت کو اگر مکے کی طرف لوٹائیں گے تو وہ تکلیف دیں گے، وہ تکلیف دیں گے. اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ جو عورت ہجرت کر کے مدینہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، اگر عورت اس طرح گواہی دیتی ہے تم کیا کرو؟ اسے مکے کی طرف نہ لوٹاؤ، الی الکفار، کافروں کی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یعنی کہ اس کا آسان جو ترجمہ ہے، اب یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو نا مسلمان ہو گئے، یہ صحابیہ ہو گئے. اب یہ اگر ان کا شوہر اگر کافر ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کے شوہر اگر کافر ہی تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے شوہر اگر کافر ہی تو جو نا، کیونکہ یہ مسلمان ہی، اب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے شوہر کافر ہی، تو دونوں کے درمیان خود بخود کیا ہو جائے گا؟ طلاق ہو جائے گا. اب جو نا کافر عورت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے جائز. اسی طرح مسلمان عورت ہے، کافروں کے لیے جائز نہیں ہے، کافروں کے لیے جائز. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی لا ہن، نہیں، ہن یہ تمام عورتیں حل لہم، ان کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کافروں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ولا ہم یحلون لہن، نہ ہی مرد کافر جو ہے نا عورتوں کے لیے حلال ہے. اگر مرد کافر ہے تو عورتوں کے لیے بھی حلال نہیں. یعنی کہ اس کا آسان جو ترجمہ ہے، مسلمان عورت کافر سے شادی نہیں کرتا ہے، کافر مسلمانوں سے شادی کرنا جائز نہیں. کافر مسلمان سے شادی نہیں کرے گا اور مسلمان کافر سے شادی نہیں کرے گا، یہ تو تمام کو معلوم ہے. وہی مطلب ہے اس کا. اب ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو نا امتحان میں پاس بھی ہو گئے، تو جو نا یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں ان کا شوہر. اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے نہیں نکاح کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اب یہ لوگ آ گئے، اب ام کلثوم رضی اللہ عنہ آ گئے. ہاں، اس طرح کئی عورتیں جو ہے نا آ گئی مدینہ کو ہجرت کر کے. اب ان کے جو شوہر تھے جو کافر، اب وہ کیا کریں گے؟ اب یہ عورت مسلمان ہو گئی، جیسے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے، ان کی جو شوہر ہیں وہ کافر تھے. اب کیا کریں گے؟ اب یہ مسلمان ہونے کے بعد خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وہی مطلب ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم.
یہ مسلمان ہو گئے تو اس وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اب کیا کریں گے؟ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی کہ مہر. اب یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو نا مہر ادا کریں گے اپنے شوہر کو. اب وہ مسلمان ہو گئے تو نکاح ٹوٹ گیا، تو اس وجہ سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو نا جو مہر ہے وہ مہر اپنا شوہر کو ادا کریں گے. اگر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے پاس مہر کا پیسہ نہیں ہے، مطلب پورا ختم ہو گیا، تو جو ہے نا مسلمان بیت المال سے جو ہے نا ان کا مہر ادا کریں گے. یہ مسلمانوں کا انصاف ہے، یہ دین کا انصاف. اگر کوئی آج بھی عورت، مثال کے طور پر اگر آج بھی عورت کوئی ہے جو اسلام قبول کر لیتی ہے، اس کا شوہر کافر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ عورت کا جو مہر ہے وہ مہر جو ہے نا کافروں کو لوٹانا پڑے گا، وہ مہر کافروں کو لوٹانا پڑے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے، یعنی کہ اگر عورت کوئی جو ہے نا اسلام قبول کر لیتی ہے، جو عورت جو مہر ہے وہ جو ہے نا شوہر کو لوٹانا پڑے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، یعنی کہ ایک عورت آئی، اس کا ایگزام لے لے آپ، ایگزام میں پاس ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا جو مہر ہے اس کا کافر شوہر کو لوٹا دیں گے. اب کیا کرے گی وہ عورت؟ اب ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ مہر دے کے ان سے شادی کر سکتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے تم پر، أَن تَنْكِحُوهُنَّ، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو. یعنی کہ یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ مدینہ آ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں تم لوگوں کے لیے، تم ان سے نکاح کرو. جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آتی ہے، ان کے شوہر کافر ہے، اب طلاق ہو گیا، وہ مہر بھی لوٹا دیے. اب کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ جو مدینے میں جو صحابہ ہیں ان سے کہتی کہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تم ان عورتوں سے شادی کرو مہر دے کر. لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو مہر دیتے ہو، یعنی کہ مہر دے کے تم ان سے شادی کر لو، مہر دے کے تم ان سے شادی کر لو. یعنی کہ یہاں تک جو بات بتائی گئی ہے وہ صرف آسان ہے. جو بھی عورتیں مکہ سے مدینہ آتی ہے، جیسا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آئے تھے سب سے پہلے، تو جو ہے نا ان کا ایگزام لیں گے، پوچھیں گے کہ تم اللہ کی قسم کیوں آئے؟ تو وہ بولتی ہے کہ اللہ کی قسم میں دین کے لیے آئی ہوں، اور قسم کھاتی ہوں کہ جو ہے نا میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گی. پھر وہ ہم بولیں گے کہ تو پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اگر وہ تمام مسلمان ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا جو شوہر کافر ہے ان کو مہر ادا کر دیں گے. یا عورت جو آ کر ہے مہاجرہ عورت، وہ جو مہر جو ہے نا اپنے کافر شوہر کو ادا کرے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو صحابہ ہیں مکے میں، ان میں سے کوئی جو ہے نا ان سے شادی کر لے، کوئی صحابہ جو ہے نا ان سے شادی کر لے. پھر یہاں تک وہی مسئلہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، لا کا مطلب نہیں، تمسکو پکڑ کے رکھنا، تم پکڑ کے نہ رکھو، لا تمسکو تم پکڑ کے نہ رکھو، بعصم اپنی نکاح میں، کسے؟ الکوافر کافروں. یعنی کہ شروع اسلام میں کیا تھا؟ کافروں سے شادی کرنا جائز تھا، کافروں سے شادی کرنا جائز تھا. بعد میں اللہ نے کیا کرا؟ اس کو حرام قرار دیا. یہی آیت تھی، اللہ نے کہا کہ ولا تمسکو، تم نہ رکھو، بعصم اپنی نکاح میں، بعصم کا مطلب نکاح میں، کسے؟ الکوافر عورتوں کو. اللہ نے کہا کہ اس کے بعد جو نا کافر عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. آج تک ہو گیا لیکن اس کے بعد جائز نہیں. اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی 2 بیوی کافرہ تھی. یہ آیت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ دونوں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. ایک بیوی کا نام قریبہ، ایک بیوی کا نام اروا. یہ 2 بیوی تھی، قریبہ اور اروا، دونوں کو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا طلاق دیتے ہیں، اور دونوں جو ہے نا کافر سے شادی کر لیتے ہیں. یعنی کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم اس کے بعد کسی کافر عورت سے شادی کرنا جائز نہیں. اس وجہ سے کئی صحابہ جیسا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ، بلکہ کئی صحابہ جو ہے نا ان کی جو بیویاں کافرہ تھی تمام کو انہوں نے جو ہے نا طلاق دے دیا. ولا تمسکوا بعصم الکوافر. ہاں، اب یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنے 2 بیوی کو طلاق دے دی، 2 بیوی کو طلاق دے دی. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ 2 بیوی جو کافر ہیں، جیسا کہ اروا ہے اور ایک قریبہ ہے، ہاں، اب یہ دونوں بیوی کیا کریں گے؟ اب ان کا جو عمر رضی اللہ عنہ جو نا ان کو بولتی ہیں کہ نہیں جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے، میں تم کو طلاق دیتا ہوں. ہاں، وہ عورت کو طلاق دے دی عمر رضی اللہ عنہ. اب وہ عورت کیا کرنا پڑے گا؟ مہر لوٹانا پڑے گا، مہر لوٹانا پڑے. یعنی کہ وہ عورت کو کیا کریں گے؟ ہم مسلمان جو ہے نا تھوڑا مال جو ہے نا ان کو دے دیں گے، مسلمان تھوڑا مال جو ہے نا ان کو دیں گے، کیونکہ وہ طلاق دے دیے تو اس وجہ سے تھوڑا مال جو ہے نا ان کو دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، دیکھیے وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ. اب عمر رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیے،
ہاں، پھر عمر رضی اللہ عنہ پوچھیں گے جو کہ میرا مہر دے دو، تم میرا مہر دے دو، مہر جو ہے نا ان سے واپس لے لیا جائے گا، ان سے واپس لے لیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں فرماتی ہیں کہ جو ہے نا جو کافر جو عورت ہے وہ جو ہے نا خود بخود جو ہے نا بعض عورتیں ایسی تھی خود بخود جو ہے نا کافر بن کے مسلمانوں کے ساتھ جم جاتی تھی، خود بخود کافر بن کے مسلمانوں سے جم جاتے، لیکن اتنی بات یاد رکھے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اب جو کافرہ ہیں جو کافر عورتیں ہیں تم ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان پر واجب ہے وہ کیا کریں گے، مہر اپنے شوہر کو لوٹائیں گے، مہر اپنے شوہر کو لوٹائیں گے۔ یہ یہی وہی باتیں ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو عورتیں کافر بن جاتی ہیں، ایسا کہ مدینے میں کئی عورتیں تھیں کافر بن کے کہاں چلے گئے، مدینہ مکہ چلے گئے، جو عورتیں کافر بن کے مکہ چلے جاتی ہے یہ عورت شوہر جو ہے نا ان کے جو شوہر ہیں وہ ان سے جو ہے نا مہر واپس لیں گے، ان سے جو ہے نا مہر واپس لیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں ذکر ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کی بیوی اگر کافر بن کے مدینہ چل جاتی ہے، مکہ چل جاتی ہے، تو ایسے مسلمان جو ہے نا ان سے مہر واپس لے لیں گے۔ یہ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان یہی فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے اور حکیم ہے اور حکمت والا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یعنی کہ یہ اس زمانے کے کچھ مسائل تھے، بعض علماء نے کہا کہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس زمانے کے ساتھ جو ہے نا خاص ہے، لیکن یہاں جو بات آیت نمبر 10 میں جو عورتیں مکہ سے مدینہ آتی، جیسا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ آئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایگزام لیا، اگر وہ ایگزام میں پاس ہوتی ہے یعنی کہ اگر وہ مسلمان ہے تو کیا کریں گے، ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو نا شوہر کا جو مہر ہے جو کافر شوہر ہے اسے ادا کر دیں گے، ام کلثوم جو ہے نا اپنا جو ان کے شوہر کا جو مہر ہے وہ ادا کریں گے۔ ایک بات یہاں یہ ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ذکر ہے یہاں کہ جو ہے نا اگر عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو کافر کے لیے وہ حلال نہیں ہے، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اگر اسلام قبول کر لی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آتی ہے تو مسلمانوں کے نہیں کہ صحابہ کے لیے جائز ہے تم مہر دے کے تم ان عورتوں سے شادی کر لو، جیسا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ آ گئے تھے تو اللہ نے کہا کہ جو ہے نا صحابہ تم کیا کرو ان سے مہر دے کے تم ان سے شادی کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، بعصم مطلب نکاح میں، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا کوئی مسلمان کسی کافر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کوئی مسلمان کسی کافر سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، اس کا آسان جو ترجمہ ہے ایک یہ ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مہر جو ہے نا وہ واپس کر دیا، کسے، ان کے کافر شوہر کو۔ اسی طرح جو مسلمان ان کی بیوی مرتد ہو کے مکہ چلے جاتی ہے تو جو ہے نا مسلمان شوہر جو ہے نا ان سے مہر مانگیں گے، کیونکہ تم خود مرتد ہو کے چلے گئے، تم خود مرتد ہو کے چلے گئے، ہم جو ہے نا تم ہم کو جو ہے نا مہر واپس کر دو۔ اس کی مثال انشاءاللہ بعد والی آیت میں آتی ہے، یہاں تک سمجھ میں آئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، علیم ہے جاننے والا اور حکیم ہے حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت تھی ام الحکم، ام الحکم، ام الحکم جو عورت جو نا انہوں نے یہ مسلمان تھے، یہ کافر بن کے کہاں چلے گئے، مکہ چلے گئے، ام الحکم یہ کافر بن کے مکہ چلے گئے۔ اب ان کے جو شوہر ہیں ان کے شوہر کو مہر واپس کرنا ہے، کیونکہ یہ ام الحکم خود کافر بن کے کہاں چلے گئی، مکہ چلے گئی۔ اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ یہ کافر عورتیں تم کیا کرو، ان کو جو ہے نا مہر ادا کر دو، کن کو، جو مسلمان جی، کیونکہ تم خود جو ہے نا مرتد ہو کے چلے گئے۔ وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں کہ جو ہے نا کافر عورت جیسا کہ ام الحکم ایک کافر بن کے مکہ چلے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو مسلمان شوہر ہیں جو صحابہ ان سے کہتی ہیں تم جا کر اپنی کافر جو بیوی ہے جو مرتد ہو گئی ان سے تم مہر مانگو۔ اگر وہ مہر نہیں دیتی ہے، اگر وہ کافر ہے مہر دے بھی سکتی ہے نہیں بھی سکتی، اگر وہ نہیں دیتی ہے مہر تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں کہتے ہیں کہ اس کے بعد بیت المال سے جو مال ہے، مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس سے جو ہے نا وہ مال لے کے جو ہے نا بیت المال کا مال لے کے جو ہے نا ہم جو مسلمان جو شوہر ہیں جن کی بیوی مرتد ہو کے مکہ چلے گئی ہم ان شوہر کو ادا کریں گے۔ ایسا کہ زید ہے اس کی بیوی کافر ہو کے کہاں چلے گئی، مکہ چلے گئی، تو اب زید کو جو ہے نا مہر واپس نہیں دیتی ہے وہ کافر عورت،
ہم کیا کریں گے زید کے لیے؟ دو قسم میں. ایک ہے بیت المال میں جو مال ہے، مسلمانوں کو جو مال ہے، اس مال سے لے کر زید نے کتنا مہر دیا ہے اتنا مہر زید کو ہم دے دیں گے، اتنا پیسہ ہم زید کو دے دیں گے. ایک قسم بیت المال سے. دوسرا جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جو مال جو ملتا ہے، مال غنیمت، مال غنیمت میں سب سے پہلے ہم کس کو دیں گے؟ زید کو دیں گے. اس کا جو مہر ہے کتنا ہے، ہم اس کا اتنا جو ہے نا ہم زید کو دے دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَإِن فَاتَكُمْ، اگر تم سے نکل جائے شیئن من ازواجکم، اگر تمہارے سے نکل جائے کوئی بھی، من ازواجکم تمہارے بیویوں میں سے، اگر تمہاری کوئی بیوی نعوذ باللہ کافر بن کے الی الکفار کافروں کے پاس چل جاتی ہے، ایسا کہ ام الحکم کافر بن کے مکہ چلے گئی، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی بیوی فَإِن فَاتَكُمْ اگر تم سے نکل کر جو ہے نا الی الکفار کافروں کے پاس چل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فعاقبتم اس کے بدلے تم کیا کرو، فآتو تم دو الذی جو ذہبت جو جا چکی ہے ازواجہم ان کی بیوی، یعنی کہ زید ہے اس کی بیوی جو ہے نا کافر بن کے کہاں چلے گئی؟ مکہ چلے گئی. تو اب زید کو مہر ادا کرنا ہے. اب جو یہ کافر جو بیوی ہے وہ مہر دینا ہے، اب یہ کافر نہیں دیتے ہیں، ابھی کافر نہیں دیتی ہیں. اب زید کا مہر ہم کیسے ادا کریں گے؟ سب سے پہلے دو قسم ہے ادا کرنے کا. ایک بیت المال سے، جو مسلمانوں کو جو مال ہے اس میں سے جو ہے نا زید نے جتنا خرچ کیا ہے اتنا جو ہے نا ہم اس کو دے دیں گے. دوسرا جنگ، ہندو مسلمان جو جنگ جو ہوتی ہے، جنگ میں جو مال ملتا ہے وہ مال میں سے ہم سب سے پہلے زید کو دیں گے، کیونکہ اس کی بیوی کافر ہو کے چلے گئی، مہر بھی واپس نہیں کری، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا زید نے کتنا مہر ادا کیا اتنا مہر ہم جو ہے نا زید کو دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مثل ما انفقوا، جتنا نے زید نے خرچ کیا ہے اپنی بیوی پر مہر کا اتنا پیسہ ہم جو ہے نا زید کو دیں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. الذی انتم بہ مؤمنون، جبکہ تم تمام جو ہے نا اسی پر ایمان لاتے ہو. یعنی کہ یہ کچھ مسائل ہے جو علماء نے کہا کہ اس زمانے تک خاص ہے، اس زمانے تک جو ہے نا یہ مسائل خاص ہے، واللہ عالم. لیکن اتنا یاد رکھیے آج کا جو سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 9 میں وہ کافر جو آپ سے لڑتا ہے اور وہ کافر جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، ایسے کافروں سے آپ دوستی نہ کرو. دوسری جو بات آیت نمبر 10 میں، جو کافر یعنی کہ جو کافر عورت آپ کی کنٹری کو آتی ہے اور وہ مسلمان بننا چاہتی ہے تو اس کا ایگزام لو آپ، الممتحنہ، یعنی کہ تم اس کا ایگزام لو. اگر وہ عورت ایگزام میں پاس ہو جاتی ہے، یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایگزام کے بعد وہ عورت مسلمان ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس عورت کا جو مہر ہے اس کے شوہر کو ادا کر دیں گے، جو کافر شوہر ہے اس کو دے دیں گے. اس کے بعد وہ جو عورت ہے کوئی جو ہے نا صحابہ جو ہے نا ان سے شادی کر لیں، کوئی صحابہ جو ہے نا ان سے شادی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، جو کافر ہیں، جو عورت جو کافر ہیں تم ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. شروع میں جو ہے نا کافر سے بھی نکاح جائز تھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی صحابہ کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتے، کسی کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنی 2 بیوی کو طلاق دیتے ہیں. اس طرح کئی صحابہ جو نا اپنے جو کافر بیوی ہیں ان کو طلاق دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا کا جو اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت جیسا کہ ام الحکم کافر بن کے کہاں چلے گئی؟ مکہ چلے گئی. اب ان کے جو شوہر ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان سے مہر لے لیں گے، پوچھیں گے ام الحکم تو کافر ہو کے چلے گی تو میرا مہر ادا کر دیں. اگر وہ ادا کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے جو شوہر ہیں بیت المال سے مال دیں گے، یا نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو جنگ میں جو مال ملتا ہے مال غنیمت میں سے جو نا ان کا مہر کا جتنا پیسہ ہے ہم اس کو ادا کر دیں گے. پھر اس کے بعد ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں یہی فرماتی کہ جو عورتیں نعوذ باللہ جو مسلمانوں سے نکل کر مکہ چل جاتی ہے، یعنی کہ کافر بن جاتی ہے، جیسا کہ ام الحکم ہے مدینے سے نکل کر جو نا مکہ چلے گئی، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہے کہ جو نا ان کے شوہر کو جو ہے نا مہر ادا کرنا ہے. وہ کافر ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو مسلمان ہیں جن کے شوہر کافر بن کے مکہ چلے گئے، ان مسلمان شوہر کا مہر ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس کی 2 قسم ہے، ایک مال غنیمت سے ادا کریں گے، یا نہیں تو بیت المال سے ہم ادا کریں گے. واتقوا اللہ، تمام اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی انتم بہ مؤمنون، جبکہ تمام اسی پر ایمان لاتے ہو. یہاں تک الحمدللہ آج ہماری سورہ ممتحنہ کی تفسیر ہوئی آیت نمبر 11 تک. یعنی کہ ممتحنہ کا معنی ایگزام لینا، جو آج کی تفسیر میں معلوم ہوا کہ اس سورت کا نام الممتحنہ کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ جو عورتیں مکہ سے مدینہ آئے گی ہم اس کا ایگزام لیں گے. جو عورتیں کافر سے مسلمان ہونا چاہتی ہے ہم اس عورتوں کا ایگزام لیں گے، اسے بولتے ہیں کہ ممتحنہ. وہی جو ہے نا یہاں آج کے سبق میں بتایا گیا ہے.